اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو اصول کتاب اللہ بھی ہے، سنت رسول اللہ بھی ہے، اجماع امت بھی ہے، اور اسی طریقے سے قیاس بھی ہے۔ تو کسی اہل سنت والجماعت سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جواب دیا جائے، یہ جو ہے بالکل عقل کے خلاف بات ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے۔ ایک عجیب مصیبت ہے کہ قیاس کے بارے میں یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ بالکل جو ہے دین سے اس کی کوئی چیز ہی نہیں۔ تو میں نے ان کو دوسرے انداز سے جواب دیا، میں نے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا تو دلیل سے ثابت کیجیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا تو قیاس کرنا سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ اور اس سنت کا ممکن بھی آپ کے نزدیک اہل سنت والجماعت میں ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، لکھا میں جانتا ہوں کہ آپ جاہل ہیں، آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے، لیکن جن کے بہکاوے میں آ کر کے آپ نے میرے پاس خط لکھا ہے، یہ میرا خط اور جو میرا سوال ان کے سامنے رکھ دیجیے کہ مولانا غازی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ قیاس نہیں کیا تھا؟ اگر قیاس کیا تھا تو پھر قیاس کے منکر کیا ہے، اور نہیں کیا تھا تو اس کو دلیل سے ثابت کیجیے۔ آپ حضرات کو کیا خیال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ نہیں قیاس کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ نہیں، نہ معلوم کتنی جگہ پر قیاس ثابت ہے، کچھ بخاری کے اندر جو ہے بات موجود ہے، تو اب قیاس کا انکار نہ کرنا یہ جنون اور پاگل پن اور بیوقوفی احمق پن نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی صحابہ کرام قیاس کرے اور ائمہ دین قیاس کرے، ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ قیاس کرنا خلاف سنت ہے اور جائز نہیں ہے، اور آج کے زمانے کے اندر ان شیعوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، غیر مقلدین کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیاس کرنا حرام ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا حضرت والا بات متشابہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ فتنہ رہا، اور ہمارے اکابر نے فتنوں کا مقابلہ کیا۔ آج کے اس دور کے اندر یہ غیر مقلدیت سے جو فتنہ ہے یہ بہت عظیم فتنہ بن گیا ہے، اور چونکہ ان کے پشت پر کچھ حکومتوں کی نوازشیں ہیں اور ان کو پیسے مل رہے ہیں، اس لیے اس فتنے کو یہ ہوا دینے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، اپنا علم لگا رہے ہیں، مدرسے کھولے جا رہے ہیں اس فتنے کو عام کرنے کے لیے۔ اور اندیشہ یہ ہے کہ اس فتنے کے پیچھے یہودیوں کی سازش ہے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہ قیاسی بات نہیں ہے، بلکہ میں نے اس سلسلے کے اندر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے ایک استاد سے گفتگو کی، وہ جامعہ اسلامیہ کا بڑا استاد ہے، ہماری کتاب وقفۃ مع علامہ مظہریہ جب چھپی تو اس کو پڑھنے کے بعد اس سے ملنے کے شوق ہوا، اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا، مسجد نبوی کے اندر رہا اور اسے معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں، تو بیچارہ رپٹ کر کے آیا ملنے کے لیے، اور پھر مجھے ٹینشن لگا گیا، اور 10 بجے سے لے کر کے 2:30 بجے رات تک اس سے مخصوص قسم کی گفتگو ہوتی رہی۔ اس نے کہا کہ یہاں کے بہت سے علماء کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے سلفیت کے عنوان سے جو سازش ہے، اس کے پیچھے یہودیت کام کر رہی ہے، کہ اس لیے یہ فتنہ عالمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ فتنہ عالمگیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روس کی حکومت ٹوٹی، 70 سال تک وہاں کا مسلمان مظلوم رہا، اس کو اپنے دین اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑے، اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ روس کے اندر مسلمان ختم ہو گئے، لیکن روس کا جب انقلاب آیا اور روس ٹوٹ پھوٹ کر کے بکھر گیا، اور جب اس میں سے کچھ مسلم جمہوریاں آزادی کی فضا کے اندر ان کو سانس لینے کا موقع ملا، تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھا تھا، بہت بڑی تعداد کے اندر۔
किस तरह से महफूज रखा कि घरों के अंदर उन्होंने तहखाने बनाए और उन तहखानों के अंदर जो चिमटिमाते हुए चिराग से छोटे छोटे बच्चों को अकीदे की बात, दीन की बात, कुरान की बात, मोटी मोटी बातें उनको सुनाते रहे। और इसमें सूफिया कराम का बहुत बड़ा दखल था। उन्होंने दीन के बाकी रखने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी काविश की, जान पर खेल करके दीन को बाकी रखा। जब ये आजाद हुए और मुसलमान आए और उभरे और बहुत बड़ी तादाद के अंदर इत्तेफाक की बात थी कि सबके सब हानफी, तो जब तक कि ये मजलूम थे, किस रहे थे, रूसी हुकूमत के दौर में इन पर जब जुल्म हो रहा था, कुरान पढ़ने के, कुरान घर में रखने की इजाजत नहीं थी, जारी रखने की इजाजत नहीं थी, तो कोई नहीं गया था उनकी मदद करने के लिए। लेकिन जब ये मुसलमान आजाद हुए, उन्होंने अपने मदरसे कायम किए, अपनी मस्जिदें आबाद की, तो सऊदिया से और कुवैत से सब सलफियों की जमात जा रही है और जा करके उनको अपने भगवान नमाज सिखला रही है कि अब तक तुमने जो दीन इख्तियार कर रखा था वो दीन सही नहीं था। जो नमाज अब तक तुम पढ़ रहे थे वो नमाज तुम्हारी सही नहीं थी, और इस कितना बर्ता कर दिया। अभी बेचारे संभव भी नहीं थे कि जो पहुंच गए वहां पर। आखिर क्या इतनी फिक्र सता रही थी? मालूम हुआ वो जो साजिश है आलमी पैमाने के ऊपर कि मुसलमानों के अंदर जो है इंतशार पैदा किया जाए और उनकी ताकतें इकट्ठे न होने दिया जाए। ये क्या बात है कि हम अगर जो है फायदा न करें तो हमारी नमाज खराब, सुन्नत के खिलाफ। ये आज तक किसी ने कहा था? किसी का जो मसलक है, ये मजहब है, लेकिन आज इसी के ऊपर जोर दिया जा रहा है। साहब हमारी नमाज जिस कराने के लिए आप तशरीफ ला रहे हैं कि नंगे से नमाज पढ़ो, जूते में नमाज पढ़ो, पतली पहन करके नमाज पढ़ो, ये सही नमाज है। और हम साफा बांध करके नमाज पढ़े, हम लंबे कुर्ते के साथ नमाज पढ़े तो हमारी नमाज जो है खराब है साहब, ये सुन्नत के खिलाफ है। ये उन्होंने हमें बतलाया जामा इस्लामिया के मुदर्रिस में, यहाँ पर जो है जो इसकी तहकीक की जा रही है कि सलाफियत के पीछे कोई आलमी साजिश है जो मुसलमानों को आपस में लड़ाना और टकराना चाह रही है, उनकी कुव्वत को कमजोर करना चाह रही है। तो बहरहाल मैं ये बतला रहा हूँ कि ये मौजूदा जमाने का ये फितना बहुत बड़ा है। अभी गुज़श्ता दिनों की बात है तो लंदन के अंदर कुछ उलमा जमा हुए, वहां पर कोई कॉन्फ्रेंस थी। ये उलमा मुख्तलिफ जगहों से आए थे, तो एक मजलिस में सब इकट्ठे हुए और ये हुआ